بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، یوٹیوب پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، نور مقدم کیس میں فرانزک رپورٹ جو ہے پنجاب فرانزک لیبارٹری کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے۔ ہوشربا انکشافات اس میں بھی سامنے آئے ہیں، اور جو خدشہ تھا، جو ڈر تھا، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہوگا، یہ کیا ہوگا ظاہر جعفر نے، بالکل وہی چیز نکلی ہے اس رپورٹ میں۔ ایک ایک کر کے اس رپورٹ کے سارے پوائنٹس جو کہ میرے پاس اب آ گئی ہے آپ کو بتاؤں گا۔ 4 اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس رپورٹ میں، اس ویلاگ میں شیئر کرنے والا ہوں۔ کیا نور مقدم کے ساتھ قتل سے پہلے زیادتی ہوئی ہے، اس کا ریپ کیا گیا؟ یہ انکشاف سن کر آپ کے دل دہل کے رہ جائیں گے کہ جو کام پہلے ہوا ہے اس قتل سے وہ کیا کام ہے، اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ اس ویلاگ میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ڈی این اے اور فنگر پرنٹس جو کہ آلہ قتل یوز کیا گیا ہے، اس حوالے سے رپورٹ کیا کہتی ہے، ڈی این اے کیا میچ کر گیا ہے، فنگر پرنٹس کیا ظاہر جعفر کے بھی تھے، اس حوالے سے رپورٹ کا ایک پورشن ہے وہ آپ کو سناؤں گا کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ تیسری چیز جو آج اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ اسامہ ستی قتل کیس کی ہے، اپڈیٹ ہے۔ وہ اسامہ ستی قتل کیس آپ کو پتہ ہے، اسلام آباد میں ایک نوجوان پر پولیس نے گولیاں برسائی تھی، 17 گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا اسے، اور اس کے بعد پھر جو مقدمہ چلا، شیخ رشید صاحب اس کے گھر گئے، اور اب ایک مقدمے میں ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے اس کا احوال آپ کو سنانا ہے اینڈ میں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ناظرین نور مقدم قتل کیس سے۔ نور مقدم قتل کیس میں پنجاب فرانزک لیبارٹری نے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ 4 مین چیزیں اس میں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فرانزک جو رپورٹ آئی ہے اس میں موبائل کا ڈیٹا، فنگر پرنٹس، ڈی این اے، خود ظاہر جعفر بھی گیا تھا لاہور میں، اور جس کے بعد اس کا ٹیسٹ بھی وہاں پہ ہوا تھا۔ اس کے بعد بہت ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جلد یہ آ جائے گی اور اس سے بڑی چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی، تو وہ تمام چیزیں اسٹیبلش ہو بھی گئی ہیں۔ جو دل دہلانے والی میں آپ کو بات کر رہا تھا اپنے ابتدائیے میں نے بتایا کہ ایسے ہوشربا انکشافات جس کا ہمیں ڈر تھا وہ چیزیں ہوں گی، وہ چیزیں اس رپورٹ میں ثابت ہو چکی ہیں۔ ناظرین، آپ کو میں یہاں بتاؤں کہ نور مقدم کے قتل سے پہلے ظاہر جعفر نے اس کا ریپ کیا، اور صرف ریپ نہیں کیا ناظرین، کیسے میں آپ کو بتاؤں، اس کی چھاتی پہ جو تشدد کے نشان ہیں، اتنا سینسیٹیو پارٹ ہوتا ہے when it comes to girls, women، کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس سینسیٹیو پارٹ پہ جتنے تشدد کے نشان تھے، فرانزک لیبارٹری کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کلیئر ہو گیا کہ ظاہر جعفر کی جانب سے وہ تشدد کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس جگہ پہ خنجر مار کے اس کو چیرا گیا۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ بات بھی اب کلیئر ہو گئی ہے، اور یہ بات رپورٹ میں لکھ دی گئی ہے کہ اس سے پہلے، قتل کرنے سے پہلے، صرف قتل نہیں کیا گیا، گلا کاٹا گیا، اس سے پہلے ظاہر جعفر نے نور مقدم کا ریپ کیا، اور اس ریپ کے بعد اس نے اس کو قتل کیا اور اس کو بیہڈ کیا۔ تو یہ جو ریپ والی ہمیں ڈر تھا کہ یار اس سے پہلے اس نے زیادتی کی ہوگی، یا اس سے پہلے یہ پکڑ رہا تھا نور مقدم کو، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے لایا تھا، تو کہیں اس نے ریپ نہ کیا ہو، تو وہ بالکل ہمارا شک، ہمارا ڈر بالکل درست نکلا ہے۔ ہماری پرانی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، میرے چینل پہ ویڈیوز ہیں جس میں بتا رہا ہوں کہ اس میں خدشہ ہے کہ اس نے ریپ کیا ہو۔ متعدد ویڈیو ہیں نور مقدم قتل کیس کی، کوئی بھی داستان نکال لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور فرانزک رپورٹ میں لکھا ہے کہ چھاتی پر تشدد کیا ہے، اس کی بیک پر تشدد کیا ہے، اس کے ساتھ اس کا گلا جو کاٹا ہوا ہے، جو آلہ قتل ہے وہاں پہ جو یوز ہوا ہے، فنگر پرنٹس اس کے اس سے میچ کر گئے ہیں، جو ظاہر جعفر کے ہاتھ کے پرنٹس تھے، فنگر پرنٹس تھے، وہی آلہ قتل پہ فنگر پرنٹس تھے، یعنی وہ آلہ قتل خنجر تیز دھار آرا اس نے یوز کر کے نور مقدم کا گلا کاٹا ہے۔ ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ ناظرین اس حوالے سے بھی میچ کر گئی ہے۔ ڈی این اے جب نور مقدم کا ڈی این اے کیا گیا تھا، تقریباً 12 گھنٹے کا ٹائم بتایا جا رہا ہے، 12 گھنٹے بعد اس کو لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اور اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد جو ڈی این اے رپورٹ ہے وہ میچ کی گئی، تو وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر جعفر نے ہی نور مقدم کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اسی شخص نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا ہے۔ پھر ناظرین جو ویڈیوز تھیں، تقریباً 48 گھنٹے سے زائد کی ویڈیو فرانزک لیب گئی تھی، جس کا ایک ایک کر کے
ویڈیو کا فرانزک ہوا ہے، اور اس میں یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز میں کیا فوٹیج آئی ہے، تو اس فوٹیج میں جو پوری سٹوری میں نے بیان کی تھی کہ ظاہر جعفر بھاگا اور نور مقدم اس کیبن میں گھس گئی اور کیبن کی کنڈی لگا لی اور اس کے بعد پھر بالوں سے کھینچتا ہوا لایا، وہ آپ پوری ویڈیو سنیں آپ کو پتہ لگے گا۔ تو اس میں بھی یہ ثابت ہو گیا ہے فرانزک رپورٹ میں کہ 48 گھنٹے کی ویڈیو میں جو دو شخص ہیں وہ ایک ظاہر جعفر ایک نور مقدم ہے، اور نور مقدم اپنا بھاگ کے بچاؤ کرنا چاہ رہی ہے اور ظاہر جعفر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اسے پکڑ کے گھسیٹ کے لایا ہے۔ تو یہ ناظرین فرانزک رپورٹ ہے جو کہ آئی ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کیا میں کہوں اس جانور نے کس طرح سے نور مقدم کو قتل کیا، اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، زیادتی کا نشانہ اسے بنایا ہے، تشدد اس پر کیا ہے، اس کے بعد اس نے اس کا گلا اس کا کاٹا ہے، اس کے والدین کو اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا، جوان بیٹی کی جس طرح دفنائی ہے، میں آپ کو یہ بچوں والے اولاد والے شخص اس چیز کا درد بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملہ تھا، یہ تمام اپڈیٹس تھیں جو ہمارے پاس آئیں۔ فرانزک لیبارٹری لاہور میں ہے اور پاکستان کے پاس ایک ہی فرانزک لیب ہے جس سے ڈیٹا جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ عثمان مرزا کیس میں بھی تمام ڈیٹا فرانزک لیب گیا اور اس کے بعد انٹرپریٹ کیا گیا۔ ناظرین ابھی میں نے آپ کو اپڈیٹ دینی ہے اسامہ ستی قتل کیس میں۔ آج عدالت میں یہ مقدمہ لگا اور عدالت میں جب یہ مقدمہ لگا تو اس میں ناظرین اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے جو دہشت گردی کی دفعات ہیں اس کو ختم کر دیا تھا، اور یہ مقدمہ جو ہے جب ہائی کورٹ میں گیا، مقتول کے ورثہ یہ چاہتے تھے کہ دہشت گردی کی دفعات لگے اور دہشت گردی کی دفعات لگی رہیں تاکہ یہ سٹرونگ کیس ہو۔ مقتول کے ورثہ نے یہ کیس جب ہائی کورٹ میں گیا ان کی اپیل کے بعد، تو مقتول کے ورثہ نے یہ اپیل کی تھی کہ دیکھیں اگر آپ ختم کر دیں گے تو ملزم بھاگ جائیں گے، اور ملزم ہے پولیس والے جن کا ایک رات پہلے اسامہ ستی سے تنازع ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 17 گولیوں سے اسے چھلنی کر دیا سیکیورٹی کے نام پہ کہ یہ رکا نہیں ہے، سیکیورٹی ہم کر رہے تھے اسلام آباد کی اور اس کی گاڑی کو رکا تو یہ رکا نہیں۔ تو وہ واقعہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے کس طرح سے دہشت گردی کی، اور آج ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے، بابر ستار صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ ڈیسیجن دیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے، لکھا ہے باقاعدہ کہ اس میں دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں۔ جو اے ٹی سی کورٹ نے ہٹائی ہیں دہشت گردی کی دفعات، ان کو کل عدم قرار دیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ لگتی ہیں، یہ رہیں گی، اور اسی طرح کیس آگے چلے گا۔ اس کیس میں مزید جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے، ابھی ہائی کورٹ میں ہے کیس۔ جیسے ہی اسامہ ستی کیس کا نتیجہ آئے گا ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے اپنے چینل پہ آپ کے سامنے رکھیں۔ آج کی یہ اپڈیٹس تھیں جس میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اسامہ ستی کیس میں دہشت گردی کی دفعات کو بحال کر دیا گیا، اب دہشت گردی کے تحت یہ پولیس والوں کے پہ کاروائی ہوگی، ہائی کورٹ نے بحال کیا۔ دوسرا نور مقدم کیس میں جو فرانزک رپورٹ آئی ہے وہ کیا کہتی ہے، کس طرح سے جو ڈیٹا ہے وہ جو انسیڈنٹس جس طرح سے ہم نے بیان کیے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، میں آپ سے متعدد دفعہ کہہ چکا ہوں اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی ضرور دبائیں۔ ہم ایک مزید اپڈیٹس کچھ ہیں ان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ضرور ہوں گے۔ ہم نے سوچے ہوئے ہیں کہ کیا سٹوریز آپ کو بتانی ہیں اسامہ ستی کے حوالے سے بھی، اور نور مقدم کے کیس میں جو ظاہر جعفر کے والدین ہیں انہوں نے اپنے وکیل تبدیل کیے ہیں اور ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ سٹوری میں پھر کسی دن بتاؤں گا۔ فی الحال کے لیے اجازت دیں قمر زیدی کو۔